7 ستمبر 1965 پاکستان کے ایک جانباز ہواباز نے دشمن کے 5 طیارے ایک ہی وار میں اور 1 منٹ کے اندر اندر گرا دیے اور ورلڈ ریکارڈ بنا دیا جو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا۔ اس جانباز ہواباز کے پاس سیبر F-86 طیارہ تھا جبکہ دشمن کے پاس جدید اسلحہ سے لیس طیارے شامل تھے۔ یہ اکیلا تھا اور دشمن کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور جب وہ یہ کارنامہ انجام دے کر زمین پر اترا تو ایئر بیس پر موجود تمام لوگوں نے اسے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ اور آج ہم اس مجاہد کو دل کی گہرائیوں سے ایک معصومانہ سا سلام پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں دوستو بات کر رہا ہوں M.M. عالم کی۔ M.M. عالم ان کا انگلش ایبریویشن میں یہ نام لکھا جاتا تھا، ایکچولی ان کا نام تھا محمد محمود عالم۔ محمد محمود عالم 6 جولائی 1935 کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ محمد محمود عالم نے 2 بار پاکستان کے لیے ہجرت کی، ایک اس وقت جب انڈیا کا پارٹیشن ہوا تو وہ پارٹیشن کے وقت مائیگریٹ ہو کے بنگلہ دیش چلے گئے، اور دوسری بار جب سقط ڈھاکہ یعنی کہ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا تو ایک بار پھر وہ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان میں آ گئے، یعنی کہ پاکستان کے اندر انہوں نے ہی رہنا پسند کیا۔ وہ ایک محب وطن پاکستانی تھے، اور سچ تو یہی ہے، انہی مبارک روحوں اور مقدس جسموں کی برکت سے دشمن کے پے در پے وار پر یہ ملک سہتا جا رہا ہے اور پھر بھی قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اب ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں محمد محمود عالم کی۔ محمد محمود عالم کا تعلق ایک خوشحال اور تعلیم یافتہ گھرانے سے تھا۔ انہوں نے ثانوی تعلیم 1951 میں سندھ گورنمنٹ ہائی اسکول ڈھاکہ سے حاصل کی۔ 1952 میں فضائیہ میں آئے اور 12 اکتوبر 1953 کو کمیشن عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کے بھائی M شاہد عالم ایک معاشیات کے پروفیسر تھے۔ محمد محمود عالم نے 1965 میں انڈین آرمی کے 27ویں اسکواڈرن کے 5 طیارے 1 منٹ سے کم وقت میں زمین بوس کر کے دشمن کو بہت بڑا نقصان پہنچایا اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ لیکن اسی جنگ میں انہوں نے 4 مزید طیاروں کو بھی تباہ کیا، یعنی ان کے کریڈٹ پر دیکھا جائے تو ٹوٹل 9 جہاز ہیں، اور جو پاک فضائیہ میں ہیں یا جو لوگ سنتے ہیں آج وہ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت پاک فضائیہ کے مورال پر کیسا اچھا اثر پڑا ہوگا۔ محمد محمود عالم نے اپنے اس کارنامے سے یقیناً فضائیہ کا مورال آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہوگا۔ زمینی فوج کو انہوں نے ایک بڑا حوصلہ دیا ہوگا۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں انہوں نے کون کون سے طیارے گرائے یا ان میں کون کون سے پائلٹ تھے۔ ان میں شامل تھا اسکواڈرن لیڈر اونکار ناتھ کیکر، جن کا تعلق 27 اسکواڈرن سے تھا، اور اس کے بعد اسکواڈرن لیڈر A.B. دیویا، اسکواڈرن لیڈر سریش B. اوبگت، فلائٹ لیفٹیننٹ B. گوہا، فلائنگ آفیسر جگدیش سنگھ، اور اسی طرح ہاکر ہنٹر بھی ایک انہوں نے گرایا تھا، فلائنگ آفیسر فرخدار بنشا۔ ان میں اسکواڈرن لیڈر اونکار ناتھ کیکر جو تھے وہ جنگی قیدی بن گئے تھے، کیونکہ ان کا طیارہ جب گرا تو وہ نیچے پیراشوٹ سے اتر چکے تھے۔ جہاں اس جانباز ہواباز کی 1965 میں خدمات لی گئیں اور انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنی خدمات انجام دیں، لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 1971 کی جنگ میں آپ کو ہوائی جہاز اڑانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب بنگلہ دیش اور پاکستان علیحدہ ہو گئے تو اس کے بعد فضائیہ کے ایک آفیسر، فضائیہ کے سربراہ انور شمیم پر آپ نے تنقید کی تھی، اور یہ تنقید آپ نے جمعہ کے خطبہ میں کی، تو اس کے بعد آپ کو ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا۔ لیکن اگر ان کے اعزازات کی بات کریں تو 1965 کی جنگ کے مذکورہ بے مثال جرأت اور بہادری سے بھرپور کارنامے پر M.M. عالم کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا، اور اگر ان کی یادگاہ میں کچھ چیز منعقد ہوئی ہے یا کوئی چیز یا کسی روڈ کا نام رکھا گیا تو لاہور میں گلبرگ کے علاقے میں ایک اہم سڑک کا نام فخر پاک فضائیہ ایئر کموڈور محمد محمود عالم کے نام پر M.M. عالم روڈ رکھ دیا گیا۔ آخر پر ہم بات کرتے ہیں ان کی ازدواجی زندگی کی، تو M.M. عالم نے شادی نہیں کی تھی، وہ گھر میں سب سے بڑے تھے اور اپنی رسپانسبلٹیز کو نبھاتے رہے۔ آخر میں بات کروں گا کہ M.M. عالم جیسے فرزندان وطن کا تو حق یہ ہے کہ ان کی زندگی میں بھی گاہے بکھائے ان کے کارنامے
अपने बच्चों को बताने चाहिए, और उनकी मौत के बाद भी वक्तन फ़ौक्तन जब कोई बड़ा दिन आए और या उनके नाम से सिलेबस में कुछ मजमून शामिल करने चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि उनके हीरो ने कैसे काम किया और कैसे इस वतन के लिए कुर्बानी दी। मोहम्मद महमूद आलम यानी MM आलम तवील अरसे तक अलीर रहने के बाद 18 मार्च 2013 को फेफड़े के मर्ज से कराची में उनका इंतकाल हो गया और उनकी नमाज जनाजा PF बेस मसरूर में अदा की गई। लेकिन ये चांद तारों के परचम में लिपटे हुए लाशें तो खुद रोशन अजसाम हैं जो कौम को हमेशा रोशनी दिखाते रहेंगे। उन्हें किसी सूरज से रोशनी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके कारनामों पर हमारी एहसान फरामोशी की गर्द अगर साफ़ की जाती रहे तो हमारा अपना रास्ता वाज़िया होगा। MM आलम, अल्लाह ताला आपको जन्नत फ़िरदौस में जगह नसीब फरमाए। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी फ़नकारों के बारे में, स्पेशली हमारे लेजेंड के बारे में यूट्यूब पर कोई जामिया इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के जो लेजेंड अदाकार हैं, जो फ़नकार हैं और जो दूसरी शख्सियात हैं जो पॉपुलर हुई हैं और उन्होंने अपने काम से वतन की खिदमत की है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करूं, कंसोलिडेट करूं और उनके बारे में एक वीडियो बनाऊं। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।